پاکستان کو اندرونی امن سلامتی تحفظ کی ضرورت ہے جو سیاسی تدبر کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اب مرکز اور خیبر پختونخوا کی حکومت بیانات کی حد تک بظاہر آمنے سامنے کھڑی نظر آتی ہیں۔ ہمارے پاس شفیع جان صاحب موجود ہیں، معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات، وزیر اعلیٰ KP۔ آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بیرسٹر عقیل ملک صاحب، وزیر مملکت برائے قانون و انصاف، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اگر میں شفیع صاحب آپ سے بات کا آغاز کروں، آپ کی حکومت کا آبجیکٹو نمبر 1 کیا ہے؟ مرکز کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا، کو ایگزسٹ کرنا، کیا ابھی اگر آپ ڈیفائن کریں کہ نمبر 1 کیا ہے آپ کا؟ دیکھیے طلعت صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ 8 فروری کو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ عمران خان کے نام پہ اس ملک میں انقلاب آ گیا تھا۔ جو ووٹ ہمیں پڑا پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، KP پہ، وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ بدقسمتی سے باقی جگہوں ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ واحد ہمارا صوبہ رہا جہاں پہ لوگوں نے ہمیں ووٹ بھی دیا اور ووٹ کا تحفظ بھی کیا۔ ووٹ جو ہمارا تھا وہ بیسیکلی 8 فروری کا جو ووٹ تھا وہ خان صاحب کی رہائی کا ووٹ تھا۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جو ہمارا ووٹر نکلا ہے، جو ان کی مس کیلکولیشنز ہوئی ہیں، وہ صرف اور صرف ہمارا جو بیانیہ تھا اور خان صاحب کی رہائی تھی اس کا ووٹ تھا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 1.5 سال گزر گیا۔ ہم نے کافی بارہا کوشش کی کہ وفاق کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہ کسی سائڈ پہ جا کے لگے، لیکن بارہا آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں کیا صورتحال ہے۔ وہاں پہ ہمارے کارکن تک نہیں نکل سکتے، ہمارا پوسٹر بینر بین ہے، وہاں پہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، ہمارے اوپر FIRs ہیں۔ ترجیح نمبر 1 کیا ہے؟ ترجیح نمبر 1 دیکھیں، بیسیکلی ترجیح نمبر 1 ہے وہ خان صاحب کی رہائی ہے۔ ترجیح نمبر ترجیح نمبر 2 کیا ہے؟ گورننس ہے ہمارے صوبے میں، امن و امان کے جو ہمارے حالات ہیں وہاں پہ ہم تیسری دفعہ گورنمنٹ میں ہیں۔ دیکھیں، ہم اپنے بازوؤں پہ گورنمنٹ میں آئے ہیں، ہمیں کسی بساکی پہ تو نہیں آئے۔ ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے، وہاں کے عوام کے لیے تحفظ، وہاں کے امن و امان، وہاں پہ ہماری جو بے روزگاری ہے، وہاں پہ جو گورننس ہے، وہ بھی ہمارے ترجیحات میں ہے، لیکن ترجیح نمبر 1 خان صاحب کی رہائی ہے۔ گو ایڈ جی، آپ کی حکومت عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ڈائلاگ کی بات کرتی ہے۔ اب ان کی حکومت کے جو جواسال نمائندگان ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کوئی رستہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے لفظ استعمال کیا انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے پنجاب میں۔ تھوڑی سی اسپیس دے دیں تاکہ یہ بھی محسوس کریں کہ اکاموڈیٹنگ رویہ آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلعت صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، اسپیس ہی اسپیس ہے، ایک پورے صوبے میں ان کی حکومت ہے، اس سے زیادہ اور اسپیس کیا دیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ پرائرٹیز ہی جب غلط ہوں، جب پرائرٹیز ہی لیڈر کی رہائی تو پرائرٹی، لیڈر کی رہائی پرائرٹی ہو سکتی ہے، لیکن اس صوبے کے لوگوں کی جو گورننس کے ایشوز ہیں، جو وہاں پہ ایجوکیشن، ہیلتھ، انفراسٹرکچر، دیگر جو چیزیں ہیں جس لیے آپ کو صوبے کی عوام نے ووٹ دیے اور ایک نہیں تیسری دفعہ آپ کو لے کے آ رہے ہیں، تو کیا وہ پرائرٹی نہیں ہے؟ اگر وہ پرائرٹی نہیں ہے، صوبے کو بھی جو ہے نا انٹروسپیکشن۔ رہائی کے اوپر کیا ایشو ہے؟ اگر آپ کا لیڈر جیل میں ہو تو آپ نہیں چاہیں گے کہ وہ رہا ہو؟ بالکل چاہیں گے، لیکن ہم قانونی رستہ اختیار کریں گے، ہم عدالتوں کے تھرو اس کی رہائی کروائیں گے۔ یہ نہیں کہ وہاں پہ آپ جائیں، آپ کہیں جی اڈیالہ کے دروازہ تالے ہم توڑ کے جو ہے باہر نکال لائیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ اس سے پچھلے وزیر اعلیٰ بھی جو تھے وہ یہ کہتے تھے میں 90 دن کا الٹیمیٹم دے رہا ہوں، میں مہینے کا الٹیمیٹم دے رہا ہوں خان کو رہا کر۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ I mean we live in a civilized world۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ چاہیں کہ جی ہم ماورائے آئین اور قانون جو ہے کسی کی۔ تو آپ کو طریقہ کار کے اوپر اعتراض ہے، جو اہداف ہیں وہ ان کی اپنی ترجیح ہے، وہ اپنے لیڈر کے طریقے۔ تو یہ جو ذرا اس کے اوپر شفیع صاحب بات کرتے ہیں، یہ جو زبان بڑی سخت ہے، یہ دھمکی والی زبان ہے۔ کیا ہم نے سخت زبان استعمال کی ہے؟ جب ایک بندے کے ایسی کی تیسی، آپ کا اپنا بیان ہے، دیکھیں مزید بیانات آپ کے ایک میڈیا کے دوست کے ذریعے پیغام آیا کہ جی سہیل آفریدی کی ملاقات ہم نہیں کروائیں گے، اس کی ایسی کی تیسی۔ تو مینڈیٹ ہمارا ہے، صوبہ ہمارا ہے، اس مینڈیٹ کی طرف جو بھی دیکھے گا اس کی ایسی کی تیسی، اس پہ آپ کو کس نے کہا کہ یہ پیغام ان کی طرف سے آیا ہے؟ سر میں ویسے کہہ رہا ہوں نا، مطلب میں بھی کہہ سکتا ہوں اگر انہوں نے بات کرنی تو وہ خود بات کر لیتے۔ ہیر سے ہے سر، ایک یہ بات تو نہیں ہے نا۔ آپ دیکھیں ان کا رویہ دیکھ لیں۔ آپ جب سہیل آفریدی صاحب 8 اکتوبر کو اناؤنس ہوتے ہیں، ٹل 8 اکتوبر سے لے کے آج تک ان کے پارٹی کے وزراء نے کیا کچھ نہیں کہا۔ یہ طریقہ ہے؟ مطلب وہ ایک الیکٹڈ CM ہے، اس کے بعد اس کے حلف کا جو ڈرامہ ہوا، پشاور ہائی کورٹ نے ایک ورڈکٹ دے دیا، اس کے بعد ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ نے کہا جس CM صاحب کو ہمارے قائد عمران خان صاحب سے ملایا جائے، اس کی عمل درآمد کوئی نہیں ہو رہا، تو ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ پھر جب ہم مذمت اور سخت زبان استعمال کرتے ہیں تب بھی ایشو ہے۔ ہم تو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہے کہ عدالتوں میں جا رہے ہیں، ہمارے کیسز نہیں لگ رہے، خان صاحب کا کیس ہی نہیں لگ رہا۔ پھر آپ کے پاس ابھی لائے عمل کیا ہے؟ پھر اب کیا کریں گے؟ آپ کے بیان کے مطابق عدالت سے آپ کو سہولت نہیں ہے، انہوں نے مارشل آرٹ لگایا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ آپ کی بات نہیں سن رہی،
تو اب آپ کیا کریں دیکھیں، گے؟ نیچرل ترجیح نمبر 1 آپ نے بتایا کہ کیا کریں؟ طلعت صاحب، نیچرل فینونیما ہے. جب آپ ایک بندے کو اس حد تک دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو کہ کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس دوسرا آپشن وہ یا گریبان میں ہاتھ ڈالے گا یا وہ آپ کے پاؤں پڑے گا. ہم پختون لوگ ہیں، پٹھان لوگ ہیں، ہم تو پھر گریبان میں ہاتھ ڈالے. میں ذرا چاہتا ہوں نا اس کے خد و خال بنا لیتے ہیں نا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ پی ایم کی کال آئی سی ایم کو، سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ جی میری ملاقات کروائی جائے. پی ایم کہتے ہیں کہ جی میں پوچھ کے بتاؤں گا. اب اختیار کہاں پہ ہے؟ ایک پی ایم اتنا بے اختیار ہے کہ وہ ایک الیکٹڈ سے ملاقات نہیں کروا سکتے. شفیع صاحب، معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں، کیا پی ایم کوئی جیل سپرنٹینڈنٹ لگ گیا ہے؟ آپ کو جو ہے وہ تالا چابی جو ہے وہ کھول کے دے یہ ملاقات کریں. وفاقی وزیر اعظم پاکستان کا ایک اپنا اسٹیچر ہے. مملکت ان سے پوچھ کے بتائے گا. آپ نے مفروضہ کر لیا. ہم نے بیرسٹر صاحب، ایک منٹ کے لیے ہم بیرسٹر صاحب کی بات مانتے ہیں. اس کے بعد کوئی جواب آیا ان کا؟ پی ایم نے کہا، ابھی تک ہم جواب کے منتظر ہیں. پی ایم نے کہا چترال میں آ کے انہوں نے ایک خیر سگالی کا میسیج دیا ہے کے پی گورنمنٹ کا. ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن یہ اس طرح نہیں چلے گا سر. تو آپ نے اپنا دیکھیں، جب آپ کو مرکز بلاتا ہے آپ مزمل صاحب کو بھجوا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ سیلفیاں کھنچوائیں. سر 9 منتخب وزیر اعلیٰ جب تک عمران خان صاحب سے نہیں ملے گا، وہاں سے ڈائریکشن نہیں آئے گی، ہم کسی بھی میٹنگ میں نہیں جائیں گے. یہ ہماری کلیئر ڈائریکشن ہے. لیکن سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کے مطابق اگر کوئی سزا یافتہ شخص ہے، ظاہر ان کو مقدمے چل رہے ہیں، تو وہ نہ تو پارٹی کو ڈائریکٹ کر سکتا ہے، نہ اس کا سربراہ رہ سکتا ہے. اور یہ فیصلے جو ہے عمران خان نے نواز شریف کے کیس کے اندر سیلیبریٹ کیے ہوئے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قانون اور آئین کی بات کی، اب میں صرف قانون اور آئین کے حوالے سے بات کروں گا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو جیل کاٹ رہا ہے، آپ کا لیڈر ہے، آپ اس کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، سو بسم اللہ، جعلی مقدمات میں یہ ایڈ کریں. چلے ٹھیک ہے، سزا یافتہ تو ہے نا. سو آپ اس کے ڈائریکشن کے بغیر صوبے کے تعلقات وفاق سے خراب رکھیں. جب نواز شریف جیل میں تھے، جب زرداری صاحب جیل میں تھے، تو 120 لوگ ان سے ملاقات کرتے تھے. یہ سب آن ریکارڈ ہے. جب ان کے لیڈر لندن میں تھے، تب پوری کیبنٹ لندن جاتی تھی، وہاں ان سے مشورے ہوتے تھے. لیکن دیکھیں یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک ریاست 2 دستور. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ملاقات نہیں ہوگی یہ نظام ایسی؟ ہاں، جب تک ملاقات نہیں ہوتی 9 منتخب وزیر اعلیٰ کی، سہیل افریدی صاحب کی، عمران خان صاحب سے، وہاں سے ہمیں ڈائریکشن نہیں آتی. دیکھیں کابینہ ڈائریکشن کے بغیر آپ نے کابینہ بھی بنا دی. دیکھیں کابینہ بھی آتے ہیں، ہمیں نہیں ملنے دیا گیا. 4 دفعہ 9 منتخب وزیر اعلیٰ صاحب گئے اڈیالہ، عدالتی حکم کے باوجود ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی گئی. ان کی بین کے ذریعے ایک میسج آتا ہے کہ مختصر کابینہ بنائی جائے. ہم نے 13 رکنی کابینہ بنائی ہوئی ہے. 10 اس میں منسٹرز ہیں، 10 اس میں منسٹرز ہیں، 2 اس کے ایڈوائزر ہیں اور 1 ایس سی ایم ہے. اچھا، آپ ملاقات ویسے کروانے کی سہولت کاری کیوں نہیں کر دیتے؟ مطلب ایک ملاقات کے اوپر جو ہے یہ کوئی ایگو کا کوئی مسئلہ ہو؟ کیا مسئلہ؟ ملاقات کا تمام تر معاملہ عدالت میں سیٹلڈ ہے. عدالت نے کہا کہ آپ جو کمیٹی بنائی ہے جس میں آن ریکارڈ ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے عدالت کے روسٹرم پہ کھڑے ہو کے یہ تمام تر باتیں کی. انہوں نے کہا جی انڈرٹیکنگ میں دیتا ہوں، وہ انڈرٹیکنگ دی انہوں نے اور کمیٹی تشکیل ہو گئی. اب خود ہی ملاقات کے حوالے سے اگر دیکھیں تو 2 ڈیفرنٹ لسٹیں ہیں. اب علی ظفر صاحب کر رہے ہیں جیل سے ان کا ہاتھ کے لکھا ہوا، دونوں لسٹ میں سی ایم صاحب کا نام ہے نا، ہاتھ میں آپ دیکھیں ہاتھ سے لکھا ہوا سر ملاقات اپنا لیٹر بھی ہے، کیا نہیں ہے؟ دونوں لسٹ میں سی ایم صاحب کا نام ہے. دونوں لیکن مجھے یہ بتا دیں 2 لسٹ کی بات ہوئی، دونوں میں کا نام کیا وہاں پہ جو ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا جو پاور آف اٹرنی کہا جاتا ہے یا ایک لیٹر منظر یہاں پہ آیا جو بانی پی ٹی آئی نے لکھا عمران خان صاحب نے، تو وہ ظاہری بات ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ فلاں، اس میں نظر آ رہا ہے کہ آلٹریشن ہوئی ہے نمبر 4 پہ. آپ خود اٹھا کے دیکھیں کہ سلمان اکرم صاحب خود بعد میں ایڈ ہوا ہے اور کٹنگ ہوئی بھی. ذرا پروسیجر سے ہٹ کے بات کر لیتے. تو شفیع صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تمام تناؤ، تمام کھچاؤ، تمام سخت زبانی، تمام بیانات جو ہیں محض اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ملاقات نہیں ہو پا رہی، اور اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر کیا یہ تناؤ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، ملاقات سے پہلے کا رویہ بھی تو ان کا دیکھ لیں. چلو وہ تو ملاقات کے بعد وہ جاری رہے گا، کیا وہ تو ختم ہو جائے گا پھر ملاقات؟ اگر ملاقات کرنے کے بعد ہمارے پاس کوئی کلیئر ڈائریکشن تو آ جائے گی نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. 9 منتخب وزیر اعلیٰ نے ڈائریکشن وہی میں نے جو آپ کے بتا دیا، مینڈیٹ عمران خان کا ہے. دیکھیں آپ جب عمران خان نے یہ کہا کہ چیف منسٹر چینج ہونا ہے جی، تو آپ کو بالواسطہ پتہ چلا؟ بالکل. آپ کو اپنے نئے چیف منسٹر کا نام بالواسطہ پتہ چلا؟ بالکل. بذریعہ سلمان اکرم راجہ، بالکل. بذریعہ ہمشیرائیں، بالکل. تو ابھی وہی رستہ اپنا لینا. تو نہیں ٹھیک ہے، نہیں طلعت صاحب، نہیں چل ایک ملاقات میں کیا حرج ہے؟ میں تو آپ سے اتفاق، میں ان پرنسپل ایگری کر کے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ملاقات ہو سکتی ہے بٹ ناٹ ایز سی ایم.
وجہ اس کی ہے کہ سی ایم ان کا ایک ٹائٹل ہے, وہ کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈر ہے, وہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں جا کے ملے بے شک ملے. نہیں سی ایم اپنا ٹائٹل تو نہیں چھوڑ سکتا, نہیں ٹائٹل نہیں چھوڑنے کا کوئی کہہ رہا, لیکن عدالت سے جو آپ بات کرتے ہیں کہ جو عدالت کا جو ایس او پیز تھے, وہ ایس او پیز میں واضح طور پہ لکھا ہے. شفیع صاحب یہاں پہ بات یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بطور سی ایم ان کی ملاقات کرائی جائے, یہ میرے خیال سے کوئی کسی قانون اور آئین کے زمرے میں نہیں ملاقات کریں گے اپنے لیڈر سے. یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ جی کون سے جیل مینول میں لکھا ہوا ہے, مجھے یہ بھی بتا دیں. ٹیوزڈے کو اور تھرسڈے کو پولیٹیکل لیڈرشپ اور اس کی فیملی ملاقات, فیملی لائرز پولیٹیکل اوور اینڈ ابو, ہمارے ٹائم پہ بھی اوور اینڈ ابو ہوتی تھی, میں یہ بات بھی مانتا ہوں. سر آپ کے ٹائم میں 120 لوگ ایک ٹائم پہ ملاقات کرتے تھے, آپ نے کوئی جیل نہیں کھاٹی, آپ کسی ریسٹ ہاؤس میں پڑے ہوتے تھے. اڈیالہ میں کون تھا, کوٹ لکھپت میں کون تھا, پھر مافیا کس نے مانگی, پھر مافیا کس نے مانگی, معافی مانگ کے کوئی سعودی عرب گیا, معافی مانگ کے پاناما کی جگہ اگر اقامہ ہو تو پھر یہی ہوتا ہے. یہ اگر ہم آپس کے بعد شفیع صاحب معافیوں کی لسٹ جو ہے پی ٹی آئی کی طرف بھی بڑی لمبی ہے, 100 بندہ ہے. تو آپ کی کل ملاقات ہے, آپ کل اڈیالہ جا رہے ہیں ملاقات کرنے کے لیے, لیکن اڈیالہ جا رہے ہیں. جی ہم کوشش دوبارہ کریں گے. I have to leave it there. آپ دونوں کا بہت شکریہ ناظرین, اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.